السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سرزمین مکہ کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. ایک اللہ کی مخلوق، ایک اللہ کے پیدا کردے انسان اس زندہ خالق اور مالک کو چھوڑ کر پتھروں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکا چکے تھے. نہ دین رہا تھا، نہ اخلاق رہا تھا. دنیا کا وہ کوئی جرم نہ تھا جو اس قوم کے اندر موجود نہ ہو. کوئی ظلم نہ تھا جس کو اس قوم نے روا نہ رکھا ہوا ہو. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے عزت دی، جس اللہ نے زندگی دی، اس اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے انسان اپنی عبادت کا مرکز اس کے علاوہ کسی اور کو بنا لے. انہی حالات کے اندر اللہ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اہل مکہ کو اپنی 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ پیش کیا. ان کو جمع کر کے سوال کیا، میں نے اپنی زندگی کی 40 بہاریں تمہارے اندر گزاری ہیں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تمہاری کیا رائے ہے، میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ میری زندگی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا میرا کوئی ایسا لمحہ تمہیں یاد ہے جس پہ مکہ کا کوئی ایک فرد انگلی رکھ کر کہے اس موقع پر آپ کی زبان سے جھوٹ نکلا تھا؟ یہ محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی وہ زندگی ریکارڈ پر پیش کر رہے ہیں، ان کے سامنے چیلنج کر رہے ہیں جو رسالت سے پہلے کی زندگی ہے، جو نبوت کے ملنے سے پہلے کی زندگی ہے. بتوں کے پجاری کفار مکہ پکار اٹھتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ کبھی نہیں سنا. کہا جب مانتے ہو میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، جو انسان انسانوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا وہ انسانوں کے رب پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ میں ایک دعوت لے کر تمہارے پاس آیا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. تملک العرب والعجم، اس دعوت کے ساتھ جڑ جاؤ، اس توحید کے پیغام کو اپنے سینے سے لگا لو. عرب و عجم کا اللہ تمہیں مالک بنا دے گا. شرط کیا ہے؟ اس پیغام کو سمجھو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ برحق، سچا معبود رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کفار مکہ کو یہ بڑی عجیب دعوت لگی. انہوں نے تو اپنی عبادت کی لذتیں پورے کرنے کے لیے بہت سے در بنائے ہوئے تھے،
کسی کو کسی مشکل میں پکارتے تھے، کسی سے کوئی اور حل لینے کے لیے حاضر ہوتے تھے، وہ آواز لگا کر کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک رب پہ ایمان لے آئے۔ یہ وہ عجیب دعوت ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے نہیں سنی۔ بزرگوں کی اندھی تقلید کا یہ جرثیمہ آج کی پیداوار نہیں ہے۔ ہر دور کے مشرک نے دلائل کے سامنے بے ہو کر اسی آواز کو بلند کیا ہے کہ ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہیں کہ بزرگوں نے یوں نہیں فرمایا۔ وہ جو صادق کہا کرتے تھے، وہ جو کرتے تھے، اگر کوئی آ کر پوچھتا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، تو جس سے پوچھا جاتا وہ سوال کرتا محمد اتعنی الصادق، محمد سے مراد تمہارا اس سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کی دعوت توحید کی یہ آواز جب ان کے پردہ سماعت سے ٹکراتی ہے تو وہی جو کل تک صادق اور امین کہا کرتے تھے وہ دشمن بن گئے۔ کسی نے پتھر اٹھا کر مارے، کسی نے پاؤں میں کانٹے بچھائے، کسی نے کپڑے کو گردن میں ڈال کے ایسے بل دیے کہ مصطفیٰ کی آنکھیں ابل پڑی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کے عمل میں لگے رہے۔ آپ کے ساتھ ملنے والے ابتدائی ساتھی کفار نے ان کے اوپر ظلم کی چکی چلائی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وارضا تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا، چھاتی پہ بھاری پتھر رکھے جاتے، گلے میں رسی ڈال کر اہل مکہ کے بچوں کو دے دیا جاتا جو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ وہ اپنا ہر طرح کا ظلم کر لیتے اور انہوں نے ہر طرح کا ظلم کیا، لیکن بلال کی زبان سے احد احد احد، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس نعرے کو نہیں چھڑوا سکے۔ سیدنا بلال اپنی کمر کسی کو دکھایا نہ کرتے تھے۔ امیر المؤمنین امیر عمر نے کہا بلال اپنی کمر تو دیکھنے دو۔ اپنے ہاتھ کو اس کی کمر میں ڈالا، چیخ مار کے ہاتھ باہر نکال لیا۔ سیدنا بلال کی کمر پہ گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی، ہڈیوں کا پنجر تھا۔ مجھے اور آپ کو گھر بیٹھے ہوئے یہ دین ملا ہے، مجھے اور آپ کو بغیر محنت کے یہ دین ملا ہے، مجھے اور آپ کو تھپڑ کھائے بغیر یہ دین ملا ہے۔ اسی لیے اس دین کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہمارا اس دین کے ساتھ وہ حال ہے جو وراثت کے ساتھ نالائق اولاد کیا کرتی ہے۔ جو مال انہوں نے کمایا نہیں ہوتا، وراثت سے ملتا ہے، اللے تللوں میں اڑا دیتے ہیں، اور جس پہ محنت ہوتی ہے اس کے ایک ایک روپے کا حساب رکھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے اس دین کو کمایا تھا، اس ایمان کو کمایا تھا، ہمیں مفت میں ملا ہے۔ اس لیے وہ دین کے ایک مسئلے پر اگر کوئی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تو صحابہ کرام اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے۔ ہمارے سامنے پورے دین کا بھی حلیہ بگاڑ دیا جائے، ہم کہتے او اپنی قبر جائے گا، میں اپنی قبر جاؤں گا، میں کوئی ٹھیکیدار لگا۔ ہمارے ماتھے پر بل نہیں پڑتا۔ سیدنا بلال سے پوچھتے ہیں امیر عمر رضی اللہ عنہما، یہ سب کچھ کیسے برداشت کرتے رہے؟ سیدنا بلال کے جملوں کو جذبات کی زبان دینے دیجئے۔ انہوں نے کہا امیر عمر، سانس آئے یا نہ آئے گزارا ہو جائے گا، کھانے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو جائے گا، پینے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو جائے گا، تن ڈھانپنے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو جائے گا، روح کا رشتہ جسم سے باقی رہے یا ٹوٹ جائے گزارا ہو سکتا ہے، اگر دل سے رب کی
نکل جائے رب محمد کی قسم گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس ایمان کو کمایا میرے مصطفیٰ کے ساتھیوں نے۔ آل یاسر پر ظلم کی انتہا ہوئی، مصطفیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا آل یاسر صبر کرو، اس ظلم پہ صبر کرو، تمہارے لیے تمہارا رب مجھ سے جنت کا چکا ہے۔ مسلمان مکے کے اندر کفار کے ظلم و ستم کے تلے پس رہے۔ کسی کو 2 اونٹوں کے ساتھ ٹانگوں کو باندھ کر اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا۔ کفار نے جو چاہے ظلم کیا، لیکن پیارے حبیب علیہ السلام کے ہر طرح کے ظلم کو برداشت کیا، لیکن اپنے سینے میں جلی ہوئی توحید کی شمع کو بجھنے نہ دیا۔ ہم تو توحید کو سمجھ کے ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے بجھا دیتے ہیں نا اس شمع کو۔ ابو کہتے ہیں کہ دربار پہ چادر چڑھانی پڑے گی ورنہ باپ ناراض ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ابا جان کہہ رہے ہیں ہے تو شرک، لیکن ہے تو غیر اللہ کی نظر و نیاز، لیکن اگر یہ چادر اس نیت سے چڑھی کہ بابا راضی ہو کر مجھے یہ کچھ دے دے گا، اس کی رضا مقصود ہوئی تو یہ شرک ہے۔ لیکن بزرگوں کی ناراضگی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، خاندان کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا بھی رشتہ ہے کیا صحابہ سے؟ ماں کافر ہے، بیٹا صحابی رسول کا شرف پا چکا ہے، ماں اٹھتی ہے تپتے ہوئے ریت میں لیٹ جاتی ہے، ایڑیاں رگڑتی ہے، کہتی ہے بیٹا یہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی، یا مجھے مار لے یا محمد کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ماں تو نے پکارا ہے مصطفیٰ کی محبت کو، اپنی محبت کو تولا ہے آقا کی محبت سے۔ میں نے ایک کے پیٹ سے جنم لیا ہے، کاش میں نے 100 کے پیٹ سے جنم لیا ہوتا، میری آنکھوں کے سامنے 100 مائیں ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جاتی، سب کو مروا لیتا، محمد کو پھر بھی نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کفار مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ دعوت توحید کا آوازہ، لا الہ الا اللہ کا پیغام مکہ کی وادی سے نکل کر اب دوسری بستیوں تک پہنچنے لگا، مدینے کے باسیوں تک یہ پیغام پہنچا، توحید کا یہ آوازہ مدینے کے رہنے والوں نے سنا، رب نے ان لوگوں کے دلوں کو لا الہ الا اللہ کے لیے ہموار کر دیا، منور کر دیا۔ نبوت کے 11ویں سال مدینے کے کچھ لوگ آئے، مسلمان ہو گئے۔ نبوت کے 12ویں سال حج کے موسم میں کچھ زیادہ لوگ آئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، اسلام کے احکامات سمجھانے کے لیے۔ اور یاد کر لیجئے یہ وہ عقیدہ توحید ہے کہ مکے کی گلیوں کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 13 سال تک اس عقیدے کو پکا کروایا۔ ہم تو توحید کی بات کو 2-4 دفعہ سن لے، کہتے ہیں مولوی صاحب تھک گئے، آپ کے پاس کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ہے، جب دیکھو توحید توحید توحید، کوئی اور بات نہیں کر سکتے آپ سوائے شرک کا رد، سوائے توحید کے۔ یہاں پر ایک واقعہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا میں آپ کو بیان کرتا جاؤں۔ وہ اپنے شاگردوں کو توحید پہ درس دیا کرتے تھے۔ دین اسلام میں سب سے بڑا مسئلہ رب کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، اس میں خلل ہو، میرے جملوں کو یاد رکھنا، رب محمد کی قسم دنیا میں جو چاہے عمل کر لو، توحید میں خلل ہے جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ شاگردوں نے کہا امام صاحب کبھی کوئی اور ٹاپک بھی سنا دیا کریں۔ کہا بھی تمہاری توحید پختہ نہیں ہوئی۔ کہا وہ کیسے پختہ ہوگی؟ کہا کوئی وقت آیا تو بتا